المدعی بالربوبیۃ من المخلوقین اذا ظہر من نفسہ ما ہوا خارق للعادۃ من غیر سحر والخلق یعجزون عن اتیان مثلہ هل یجوز ام لا۔ وہ شخص جو مخلوق میں سے کسی کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرے بعین طور کہ میں ان کی کسی حاجت روائی یا مشکل کشائی یا کسی مسئلہ کے حل پہ کلی طور پہ قادر ہوں، اس دعویٰ کے ساتھ اس کا دوسرا دعویٰ جڑا ہوا ہو کہ یہ بغیر جادو کے میرے پاس اس قسم کی کوئی صلاحیت ہے یا تصرف کا اختیار ہے، تو ایسے شخص کو متربی کہتے ہیں۔ اب بعض اہل علم نے کہا ہے کہ متربی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعویٰ کے ساتھ کسی کو ڈھیل نہیں دیتا کہ وہ جو چاہے کرے، کیونکہ اللہ ہی مختار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی مستقل طور پر یا کسی ایک صفت میں ایسا قادر اور مختار نہیں کہ جو چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اپنی مرضی سے کرے۔ ایسا دعویٰ انبیاء نہیں کرتے، پس انبیاء کے بعد اگر کوئی شخص جادو سے کرے تو وہ جادو کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی جادو کے بغیر ایسا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اہل علم کی اصطلاح میں متربی کہتے ہیں، یعنی وہ دعوی ربوبیت کر رہا ہے، یا کلی طور پر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں رب ہوں، بلکہ جزوی طور پر ربوبیت کی شان کے لائق جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز میں مختار بننا پسند کر رہا ہے، اور اس دعوے کی بنیاد پر یا تو وہ یہ کہے گا کہ میں عارف ہوں، یا یہ کہے گا کہ میں مقرب ہوں، میں ولی اللہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں۔ بس یہ دو دعوے شامل ہو جائیں گے، اور ان دو دعووں کے بعد پھر وہ اس سے نکالے گا کیا یا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ایک بات کی کہانی ہے۔ ہر مذہب کے اندر متربی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ متربی کی یہ دو شانیں ہوتی ہیں جن میں سے پہلی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اہل ایمان کو خطاب کر کے، اور یہاں خطاب اہل ایمان کو اس لیے کیا گیا ہے کہ اہل ایمان یہ نہ سمجھیں کہ متربی صرف بت پرستوں میں ہیں یا کفار میں ہیں یا مشرکین میں ہیں، بلکہ اہل ایمان کے اندر بھی متربین ہیں، اور ان کا ایک پورا گروہ ہے، بلکہ جو لوگ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت جلد متربی ہونے کی طرف چل پڑتے ہیں، بہت جلد دعووں کی طرف چل پڑتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر وہ لوگ کہ جنہیں باطن کے اور روحانیت کے فتنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو۔ ان کی دو شانیں بیان کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لیأکلون اموال الناس بالباطل، ایک یہ ہے کہ وہ باطل طریقے سے لوگوں کے اموال کھاتے ہیں، اور دوسری ان کی یہ ہے کہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب بعض متربین ایسے ہیں کہ جو مال نہیں کھاتے لیکن وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر روکتے ہیں عمدن، اور کبھی لاشعوری طور پر روک رہے ہوتے ہیں، محبت کی باتیں کر کے، عشق کی باتیں کر کے انہیں خدا کے حکم سے یا شریعت سے پھسلا رہے ہوتے ہیں، اور خود انہیں بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم خدا کی راہ سے انہیں روک رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو سبیل اللہ کا ذکر ہے، خدا کا راستہ، تو خدا کا راستہ کتاب اللہ ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، تو ان سے ہٹا کر وہ انہیں کسی بھی ایسے فلسفے کے اندر لے جاتے ہیں یا کسی نظریہ کے اندر لے جاتے ہیں کہ جس میں کتاب اللہ سے، اسلام سے یا شریعت اسلامیہ سے تصادم ہوتا ہے، اور پھر اس کو معرفت کا نام دے دیتے ہیں۔ پس جب جادو کے بغیر لوگ ایسا تصرف دیکھتے ہیں یا خرقِ عادت دیکھتے ہیں اور وہ عاجز ہوتے ہیں کہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، تو وہ ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان بعین طور نہیں لاتے کہ یہ نبی ہیں،
بلکہ ایمان این طور لاتے ہیں کہ یہ مقرب ہیں تو ہو رہا ہے، نہ ہوتے تو نہ ہوتا۔ تو یہ اکثر جو ہے یہ عاملین میں یہ طبقہ پایا جاتا ہے، اور ان کے ہاں کئی ایک چیزیں ہیں جو جادو کے بغیر ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، کہ جو سحر کی مثل ہیں، یعنی کامل طور پر وہ جادو نہیں ہے لیکن اس کی مثل ہیں، یعنی جو جادو سے ہوتا ہے وہ ان سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا تسخیر کے وظائف جب پڑھے جاتے ہیں، اور ان میں بہت ساری قرآن مجید کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں مختلف طریقوں سے، اور ان سے کیا مقصود ہوتا ہے کہ مخلوق ان کے گرد جمع ہو جائے، اور جب مخلوق ان کے گرد جمع ہو جاتی ہے تو پھر جو ان کی طاقت سے آگے دعویٰ بڑھاتے ہیں، اور بڑھاتے بڑھاتے پھر پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ دوسری ان کی قسم ہے جو وظائف کے بغیر مختلف قسم کی پریکٹسز جیسا کہ یوگا کے اندر کروائی جاتی ہیں، یا ہندوازم کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو نروان حاصل کرنے کے لیے جو بہت سارے چلے کروائے گئے ہیں اور ان کے یوگی ابھی بھی کرتے ہیں، اس قسم کئی سال اس چیز میں رہتے ہیں، اور پھر کوئی ایسے شیطانی موکلات یا اس قسم کے جنات یا کچھ اثرات ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ دل کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ دل کی بات بتا دینا یہ بھی ایک طرح کا خرقے عادت ہے، تو جس کو بتائی جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جادوگر نہیں ہوں، تو پھر یہ کیا ہے؟ جب آپ کہیں گے کہ آپ ساحر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کچھ اور ہیں۔ تو جب آپ کچھ اور ہیں تو وہ کیا ہے؟ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ شریعت پر عامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ شریعت پر عامل ہوں گے تو لازماً پھر لاشعوری طور پر یہ دعویٰ ہو رہا ہوگا کہ میں خدا کا مقرب ہوں، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر سے آپ کہتے بھی رہیں گے نہیں میں تو عام آدمی ہوں، لیکن دوسرا آپ کی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا کہ خرقی عادت ظاہر ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہے عام آدمی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ شریعت پر عامل نہیں ہیں۔ اگر شریعت پر عامل نہیں ہیں تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ استدراج ہے، اور پھر ہر آدمی انگلی اٹھا دے گا کہ شریعت پر تو عامل نہیں، تو یقیناً اس کے پاس کوئی اور طاقت ہے، کوئی شیطانی طاقت ہے، یا موکلات کی طاقت ہے، یا کوئی اور چلہ وظیفہ کا یہ اثر ہے۔ اور اگر شریعت پر عامل آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر کوئی ایک دعویٰ بیچ میں چھپا ہوا ہوگا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اتنا مقرب ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں۔ تو عاملین میں سے یہ جو بہت سارے اس دور کے اندر بھی عامل ہیں جو لوگوں کو دم کرتے ہیں یا تعویذات وغیرہ دیتے ہیں جس سے کچھ لوگوں کو جسمانی شفا ہو جاتی، تو وہ بہت ساری آیات اور بہت سارے ورد وظیفوں کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ولایت کے لیے یہ ضروری نہیں، بلکہ نبوت کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ خود نبی مکمل طور پر ایسا صحت مند ہو کہ اس کے جسم کو کوئی عارضہ نہ ہو، نہ ہی کہ یہ ولایت کے لیے شرط ہے۔ تمام کے تمام اولیاء اللہ جسمانی عوارض میں خود بھی رہے ہیں، ہاں کرامت کے طور پر بعض اوقات ان سے بیمار شفا پائے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نص صریح ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر ایک اس لڑکے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو ایک راہب کے پاس جاتا تھا، جادوگر مر گیا تو وہ راہب کے پاس جانے لگا، تو وہ اس کے بعد کان یداوی الناس بسائر الادواء، تو وہ لڑکا جو ہے وہ تمام امراض کے معاملے میں لوگوں کو شفا دیا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ انہ لا یجوز من اللہ تعالی یمہل احدا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کو مہلت دے اس چیز کے ساتھ وہ لوگوں کو بہکاتا پھرے، لیکن محققین یہ کہتے ہیں اور عام فقہاء کا بھی کہ انہ یجوز من الحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے، جیسا کہ دجال کو مہلت دے گا، اور جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اس نے فرعون کو بھی مہلت دی، کیونکہ فرعون کا بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، کہ انہ ادعا الربوبیہ واشار الی الماء وجر الماء، اور اس نے اشارہ کیا پانی کی طرف اور پانی چلنے لگا فوراً جہاں چاہتا جدھر چاہتا۔ اور حضرت سلیمان کے لیے بھی ہے کہ ان کے معجزات اس طرح کے بہت زیادہ ہیں کہ ہوا تجری بامرہ ہی ان کے حکم سے چلتی تھی، لیکن وہ چونکہ نبی ہیں اور نبی کے ساتھ جو خرقِ عادت ہے وہ نبی کا معجزہ ہے، اور یہ نبی سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے علاوہ کسی اور سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان عاملین میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو لا یاکلون اموال الناس پہ عامل نہیں ہیں، یعنی اس کے بدلے میں لوگوں کا مال نہیں کھاتے، لیکن ان کے نظریات کھا جاتے ہیں، ان کے عقائد کھا جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے رستے سے نہیں روکتے لیکن مال کھاتے ہیں، یعنی ایک طبقہ ہے متربین میں سے
کہ جو مال کھاتے ہیں لیکن خدا کے رستے سے نہیں روکتے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو مال بھی کھاتے ہیں اور رستے سے بھی روکتے ہیں. اور تیسرا طبقہ یہ ہے کہ جو مال بھی نہیں کھاتے، رستے سے بھی نہیں روکتے، لیکن کمزور کر دیتے ہیں، ان کو متفکر کر دیتے ہیں، ان کے خیالات منتشر کر دیتے ہیں لوگوں کے، پھر رفتہ رفتہ اس میں دعوے پیدا ہو جاتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو دونوں کام ہی کرتے ہیں، رستے سے بھی ہٹاتے ہیں اور مال بھی کھاتے ہیں. تو یہ متربین کے بارے میں، اور ایسا ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں، اور مخلوق میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جو ہر دور کے اندر بلکہ ہوتے ہیں کہ جو دعوی ربوبیت کرتے ہیں، اور پھر ان کے وجود سے ایسے خرق عادت ظاہر ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ آگے کام چلاتے ہیں. تو ان میں ایک تذکیر بھی ہے کہ تذکیر قلوب کے لیے جو وظیفے پڑھتے ہیں، تذکیر خلق کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ بعض علماء کے لیے جو علم کا اور دین کا کام کرتے تھے، ان کے لیے بعض صوفیاء نے اور علماء نے بعض وظائف تجویز دی ہے کہ یہ اگر کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ ان کی مددگار ہو جاتی ہے، اور اس سے علم اور دین کا کام بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک صورت تھی دنیا کے اندر پیدا شدہ، مخلوق کے اندر پیدا شدہ وسائل کو استعمال کرنے کی. لیکن اسی چیز کو ان دوسرے لوگوں نے دوسرے کام کے لیے استعمال کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ورد وظیفوں سے کام لیتے ہیں، چلوں سے کام لیتے ہیں، اور پھر جو کچھ جیسا کہ جنات کو فرشتوں کی باتیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ آ کر کاہنوں کے کانوں میں پھونکتے تھے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی پھر انسانوں کے کانوں میں پھونکتے ہیں ان کی کچھ چھپی ہوئی چیزیں، ان کے کچھ عیوب اور ان کی معلومات. اور اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو کا دعویٰ بھی نہیں رکھتا تو یقیناً یہ ولی ہے. اس طرح ولی بنتے بنتے پھر وہ استحصال بھی کرتے ہیں، اور ایک سرمایہ دار طبقہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ حکومتی اشرافیہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کی مدد سے اپنے نظام کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں، ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ان کا دعویٰ بھی چلتا رہتا ہے. تو ان لوگوں کو متربین کہتے ہیں.